بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اب ایک قربانی اضحیہ کے سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور یہی سوال حج کے سلسلے میں بھی آیا ہوا ہے۔ اس پر میری آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، جس میں یہ سوال اٹھایا تھا کسی نے کہ کیا ہم حج کریں یا غریبوں کی نہ مدد کر دیں، نفلی عمرے حج سے بہتر ہے، قربانی سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا بھئی چونکہ یہ فرض نہیں تو ہم اس کی جگہ غریبوں کی مدد نہ کر دیں، ڈائریکٹ ہی غریبوں کو کسی کو 20,000 50,000 دے دیں، جو بھی۔ تو اس پر میں نے پارٹ اے جو ہے وہ زیادہ پہلے میں نے اس کا فلسفہ بتایا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ کس کانسیپٹ پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پر یہ سمجھنا کہ ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں جان پر، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، یہ تو ذہن سے نکال دیں۔ باقی اب اگلا مسئلہ رہ گیا غریبوں کی مدد والا، اس پر دیکھیں کچھ 2-4 موٹی موٹی باتیں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نوٹ کریں، عمرہ حج ہو، قربانی ہو، انہی چیزوں کی دفعہ ہمیں غریبوں کا کیوں خیال آتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا، مطلب آپ سوچیں، غور کریں نا کہ مطلب مسجد کا بھی ذکر ہوگا نا، مسجد کو اندر جناب قالین بچھ رہے ہیں، لو جی بھوکے کو روٹی دو۔ عمرے پہ کوئی جا رہا ہے، بھیا آپ نے غریبوں کا خیال کریں، عمرے کا کیا فائدہ؟ یا کسی کی بیٹی کی رخصتی کرا دیں۔ بعض دفعہ لوگ فرض حج سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی ہے، اضحیہ، یہ جو ہے غیر حاجیوں کی، اس پر بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی غریب کو پیسے دو، قربانی کیوں کرنی؟ یہ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا ہمیں خیال اس وقت کیوں نہیں آتا جب کوئی آدمی 15-20 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے؟ اس وقت کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ یہاں کوئی بھوکا بھی ہوگا ہمارے محلے میں یا قریبی کسی بستی میں؟ جب ہم 50-60 ہزار کا، لاکھ روپے کا موبائل، تو عام بات ہے نا، لاکھ 1.5 کا موبائل لینا نیا، یا آپ گیلیکسی کے دیکھ لیں، ایپل کے دیکھ لیں، فون جو برانڈ نیو لیٹسٹ ماڈلز ہیں، لاکھ روپے میں بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی سوچتا؟ وہ تو اتنے میں تو آپ میرا خیال ہے 2-3 بکرے ذبح کر لیں 1.5 لاکھ کے فون میں، ایک فون کی قیمت میں آپ 2-3 بکرے ذبح کر لیں۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ اگر آپ صرف اپنے گھروں میں فون ہی دیکھ لیں نا، کس کس کے پاس کون کون سا فون ہے، تو پٹ دم آل ٹوگیدر، اور برانڈ نیو، کیونکہ بکرا برانڈ نیو آتا ہے نا، یوز تو نہیں آتا، برانڈ نیو موبائل کی برانڈ نیو بکرے سے قیمت کمپیئر کریں، اسے انگلش میں کہتے ہیں compare apples to apples and oranges to oranges. Do not compare apples and oranges. ٹھیک ہے نا؟ سیب کا سیب سے موازنہ کرو، اور سنگترے کا یا مالٹے کا مالٹے سے کرو۔ اب آ جائیں، حساب لگا لیں، آپ کے گھر میں ایوریج اگر 3 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں نا، سیدھا، اور اگر بزرگ ہیں کوئی، ان کا بھی ملا لیں، تو ماشاءاللہ سے 2.5-3 لاکھ روپیہ تو کہیں نہیں گیا ان موبائلوں کی برانڈ نیو پرائس کا۔ میں برانڈ نیو کی بات کر رہا ہوں، برانڈ نیو اتنی پرائس میں تو آپ میرا خیال ہے گائے یا اونٹ ذبح کر دیں لا کے، اللہ کے بندو، تو ایک بکرا نہیں برداشت ہوتا اس میں۔ وہاں کیوں نہیں غریب کا خیال آتا؟ پھر ہر کمرے میں اگر گھر میں اے سی جو لگا ہوا ہے، اس اے سی کی صرف کاسٹ دیکھ لیں، اس اے سی کی کاسٹ پرائس لے لیں۔ ہم مہینے کے بل کی بات نہیں کر رہے، جو مہینے کا بجلی کا بل آئے گا ماشاءاللہ سے ان سپلٹ اور اے سی یونٹس کی وجہ سے، ماشاءاللہ۔ پھر برانڈڈ کپڑے آپ دیکھ لیں، ہیں جی، برانڈڈ کپڑے جو ہیں ماشاءاللہ، برانڈڈ کیا، ایک اچھا جو ریڈی میڈ شلوار قمیص کا جوڑا ہے، وہ پاکستان جیسے ملکوں میں اس وقت 15-20 ہزار کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ماشاءاللہ ہماری بہنوں کی کیبنٹس میں، ان کی الماریوں میں بیسیوں ہوتے ہیں، یہ فلاں شادی پہ میں نے پہنا، اب میں یہ دوسری شادی میں دوبارہ نہیں پہن رہی، اس شادی کے لیے مجھے نیا جوڑا بنوانا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، وہاں کیوں نہیں تم لوگوں کو غریب یاد آتے؟ ادھر ہی کیوں غریب یاد آتے ہیں؟ یعنی جہاں اللہ کی ایک نشانی ہے، قربانی جناب اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں جو علیحدہ سے قربانی کے مسائل پہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں نا، آپ اس کو سن لیجئے، اور میری وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں میں نے حج ورسز غریب اس کا ذکر کیا، تو یہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ تو میں نے ابھی صرف تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن کروایا ہے تاکہ ہم آنکھوں میں سرما ڈالیں اور اپنی آنکھیں کھولیں، ٹھیک ہے؟ کروڑوں کی گاڑیاں، لاکھوں کے موبائل، ہزاروں کے کھلونے، اور ہزاروں لاکھوں کے کپڑوں کے جوڑے، اور طرح طرح کی جولری، ان سب کی دفعہ غریب کدھر مر جاتا ہے؟ غریب صرف بکرے کی دفعہ، بیچارے کی دفعہ یاد آتا ہے، جبکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں ہماری موٹی عقلوں میں۔ یعنی حال یہ ہو گیا ہمارا کہ ابو جہل سے بھی موٹی عقل والے ہم ہو گئے۔ یہ سوالات تو ابو جہل نے نہیں اٹھائے تھے، اور نعوذ باللہ آج کے دور میں، نعوذ باللہ، بیچارہ ابو جہل بھی ہوتا تو شاید وہ خودکشی کر لیتا، کہ وہ کہتا ہے تم تو مجھ کافر سے زیادہ گھٹیا لوگ نکلے ہو، تم اللہ کی نشانی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یعنی آپ سوچیں، قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ابو جہل جیسوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ کا دشمن
اس امت کا دشمن فرعون امت، طرح طرح کے اس نے ظلم کیے، ٹکڑوں میں کاٹ دیا بی بی اسما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار کی جو والدہ تھیں، آئی تھنک ان کا سمیہ نام ہے، پہلی اسلام کی شہید، 2 ٹکڑوں میں کاٹ دی اس نے، اس کو بھی غریب کا خیال نہیں آیا قربانی کی دفعہ۔ مگر ہم ایسے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ، یہ ہے وہ ہے نا اقبال کا شعر، وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہو یہود، یہ آج کے ہیں وہ مسلمان دیکھ کے جنہیں شرمائیں یہود و ہنود۔ یعنی شرم کی انتہا ہے کہ میں یہود و ہنود کی جگہ اقبال سے معذرت سے شعر میں تھوڑا چینج کروں گا کہ یہ ہے وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے آج کے اس دور کے ابو جہل بھی، یعنی ابو جہل جیسے بھی شرما جائیں کہ واہ بھائی واہ، یعنی تم لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے، یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا تھا، استغفر اللہ۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے کافر بھی جو تھے قربانی کے جانور کو اللہ کی نشانی مانتے تھے، اور کہیں وہ گما ہوا بھی مل جاتا تھا نا، اگر اس پہ نشانی لگی ہوتی تھی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، کہتے اس کو واپس لاؤ، یہ ہدیم بالغ الکعبہ، اس میں شرک انہوں نے کیا جو بھی کیا، مگر ان جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کبھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ یعنی آفرین ہے، ہماری عقل پہ میں قربان جاؤں، یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ قربانی کا جانور بیچنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک غریب کسان ہوتا ہے بیچارہ، سارا سال اس کو پالتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کی کھاد اور اس کے جناب وہ پٹھے تیار کرواتا ہے، اسپیشل ڈلوا کے جو بھی کرتا ہے، اس کو طرح طرح کی مطلب اس کے لیے جتن اٹھاتا ہے، وہ اس کی بیماریوں کا خیال رکھتا ہے کہ یہ بیمار نہ ہو، اس کی صحت دیکھنی ہے کہ یہ اللہ کے لیے اس نے قربان ہونا ہے، اس کے کان سینگ سب صحیح سلامت رہیں۔ مطلب وہ مسائل میں تو یہ علیحدہ مسئلہ نا، کان خراب بھی ہو جائے تو خیر ہے، سینگ ٹوٹ جائے خیر ہے، مگر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ پوری اس میں خیال رکھتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر جانا ہے، اس جانور نے، اس میں کوئی نقص، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی پرابلم نہ ہو۔ یعنی اس ساری محنت کے بعد اگر وہ آدمی اپنی کمائی لیتا ہے اور اس کمائی سے اس نے جا کے پھر جناب اگلی شاید گندم کی فصل لگائے گا، یا اپنی بیوی کا کوئی سوٹ کپڑا خریدے گا، یا اپنے بچوں کے کھانا خریدے گا، ہو سکتا ہے ان کے اسکولوں کی فیسیں اس نے انہی پیسوں سے دینی ہو، او بھائی وہاں غریبوں کی مدد نہیں ہوئی ہے؟ بتائیں آپ مجھے ذرا۔ پھر یہ جو جانور ہیں، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ نیچر اور ایکو سسٹم کے لیے کیا فائدہ کرتے ہیں؟ یعنی ایکو سسٹم تو ہمارا اس وقت اتنے بڑے ڈینجر میں ہے کہ یہ جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جنگلوں میں درندے بھی چھوڑو، چرندے بھی چھوڑو، پرندے بھی چھوڑو، یعنی کہ پورا ایکو سسٹم ہونا چاہیے جس میں اومنیورز اور یہ سارے ہونے چاہیے جانور، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے، ہر ایک نے جب چرنا چرانا ہے، کھانا پینا ہے، اس سے پوری زمین کا سسٹم چلتا ہے۔ یہ کوئی بھی اس میں سے ایکویشن میں سے غائب ہو جائے تو ہماری پوری کی پوری نیچر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام فطرت ہل کے رہ جائے گا۔ اندازہ کریں آپ ان کی سپیشیز کو معمولی چیز لے رہے ہیں، ان کی گروتھ اور ان کی برتھ اور ان کا جو لائف سائیکل جو اس کو وہ جنریٹ کر رہے ہیں فارمرز بیکاز آف یور بزنس، اس سے سوچیں آپ ایکو سسٹم کو کتنا بڑا فائدہ ہے، زمین کی کتنی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، کتنی اربز جو ہیں ان کو وہ کھاتے ہیں، وہ ری گرو کرتی ہیں، ان کے سیڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ان کا جو وہ ہے فضلہ، اس سے کھاد بنتی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اندازہ کریں آپ جو میں کھانا کھا رہے ہیں، اس میں اگر آپ یہ نیچرل یوریا اسے کہتے ہیں نا، نیچرل فرٹیلائزر جس میں نائٹروجن اور سارا کچھ ہوتا ہے، یہ اگر آپ کے نہ ہو تو آپ کی تو کھانے کی وہ جسے کہتے ہیں کوانٹٹی گر جائے گی۔ جو آپ فوڈ اور ویجیٹیبل جو چیزیں خرید رہے ہیں، ان جانوروں کا بڑا فائدہ ہے، ان کی گروتھ، ان کے جو گٹس ہیں، ان کے جو ریمینز ہیں، اس کے فائدے ہیں، ان کو درندے کھاتے ہیں، وہ زمین کے لیے فرٹیلائزیشن کا کام کرتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فارمرز ہیں، ان کا پوری اکانومی سرکل میں آتی ہے، پیسہ سرکل میں آتا ہے، آپ کا پیسہ باہر نکلتا ہے۔ ایک جگہ پیسہ رکھنا کیوں اسلام میں حرام ہے؟ پیسے کو خرچ کرنا اور اس سے سرکل میں لانا، یہ اسلامک اکانومی کی ایک فاؤنڈیشن ہے کہ اس میں پیسہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فارمر جہاں سے وہ جانور پہلے خریدتا ہے یا اس کو پیدا کرواتا ہے یا لے کر آتا ہے ایک جانور، پھر ان کی پوری نسل تیار کرواتا ہے، وہ اس کو فائدہ جائے گا، آپ خریدیں گے، آڑتی کو فائدہ جائے گا، منڈیوں والوں کو فائدہ جائے گا، ٹیکس والوں کو بھی فائدہ جائے گا، حکومت کو بھی اس کا فائدہ جائے گا۔ اٹس اے $1 بلین پلس اکانومی۔ اندازہ کریں صرف ایک ملک کے اندر بلینز کے حساب سے بزنس ہوتا ہے، اندازہ کریں آپ۔ پھر اس کے بعد پیسے کے علاوہ ان سے گڈز بنتی ہیں، ان سے لیدر تیار ہوتا ہے، کپڑا تیار ہوتا ہے، سکنز ان کی فائدہ دیتی ہیں، اس سے کیا کچھ نہیں بنتا آپ اندازہ کریں۔ فیکٹریاں آپ کی چلتی ہیں، میڈیسن تیار ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو میڈیکل ڈرگز ہیں، آلموسٹ ایوری ادر میڈیکل ڈرگ ہیز دس جیلیٹین،
جو جیلیٹین ہے وہ کاؤ اور یہ گوٹ اور لیمب اور کیمل ان کی سکن سے تیار ہوتا ہے، ان کی بونز سے ایک پاؤڈر تیار ہوتا ہے، وہ کون لائے گا؟ وہ تو پھر آپ کو پھر گورے بیچیں گے نا خنزیر کا بنا ہوا، ان کے پاس پھر خنزیر سے نکلتا ہے، وہ لے لیں آپ پھر۔ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے فوڈ کی بہت ساری پروڈکٹس میں جیلیٹین جو ڈال رہا ہے نا، جیلیٹین، دس جیلیٹین کیمیکل کمز فرام آل دیز اینیملز، آل دیز کیرل، اندازہ کریں ان سارے جانوروں سے آتا ہے۔ تو پھر آخر میں میرے آپ کا کھانا اور اس کی جو نیوٹریشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آئی مین دیز آر بینیفٹس، پروٹینز ہیں، کتنی پروٹینز ان جانوروں کے ذریعے، ان کے گوشت میں، بیف میں، یا چلو بیف تو انڈیا میں آج کل بین ہے، خطرہ ہے، تو چلو لیمب کھاتے ہیں آپ، ریڈ میٹ جو کھاتے ہیں اس کے بیف میں پروٹینز ہیں جو آپ کو ویجیٹیبلز نہیں دیں گی، ٹھیک ہے؟ بینز میں بھی شاید وہ ساری پروٹینز نہ ملیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس پہ آپ ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ٹائپس کی پروٹینز جو ہیں وہ جسٹ ان دا ریڈ میٹ ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سر سے لے کے پاؤں تک فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے۔ زیادہ کسی نے فائدے دیکھنے ہیں تو سورہ نحل کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ میری ساری باتیں آپ کو وہاں یاد آئیں گی جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، سورۃ النحل کا، تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں۔ تو پھر آخر میں خود کے کھانے کے علاوہ جو اس قربانی سے آپ غریب کو کھانا دیتے ہیں، اندازہ کریں، پھر غریبوں کو اس کی کھالوں سے بھی فائدہ ملتا ہے، اسپتالوں کو، چیریٹی اداروں کو، کون نہیں فائدہ اٹھاتا ہے؟ یعنی پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس میں ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ان ایچ کنٹری، کروڑوں لاکھوں لوگ ایک ملک میں اس سے پورا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، ان کی لائیولیہڈ جڑی ہوئی ہے، کئی لوگوں کا سروائیول جڑا ہوا ہے، کئی لوگوں کی چیریٹی، مدد، ان ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ ان کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ ان کی ہڈیاں تک جو ہیں، اس کا جو اس میں گودا ہے اور اس کا جو کیمیکلز ہے وہ ملینز اینڈ ملینز کو اس حساب سے، بلکہ بلینز کے حساب سے لوگوں کو سرو کرتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ آپ نے غریب کو دینا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس قسم کا مانگنے کا طریقہ اچھا نہیں لگا، پسند نہیں کیا انہوں نے کہ آپ ہاتھ پہ کسی کے پیسہ رکھ دیں، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے، جیسے وہ ایک مشہور روایت ہے، ایک آدمی مانگنا ہے، آپ نے کہا لے کر آؤ کوئی بندہ، مجھے آپ نے 2 یا 3 درہم اس کے لیے اکٹھے کیے، آپ نے اس کے لیے کلہاڑی منگوائی، اس کو ایک رسی دی، کہا جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو اور وہ بیچو اور ان سے اپنا روزگار کماؤ، یعنی ایبل باڈیڈ پرسن کو اس طرح سے ہیلپ کی۔ سم ٹائمز کسی کی مدد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کام پہ لگائیں، یو گیو ہم ورک، دس وے یو ول پروڈیوس مور پیپل ٹو ورک، یو ول پروڈیوس اے سسٹم، یو ول پروڈیوس این اکانومی ویئر دیر از اے کامن بینیفٹ، کامن گڈ، شیئرنگ آف ویلتھ اینڈ کیئرنگ فار ایچ ادر، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے جو فضول پاگل دماغ جو ہے نا، ہم جو بے وقوف نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ پڑھ لکھ کے کچھ زیادہ ہی ان کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ پی ایچ ڈی جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا، پھرا ہوا دماغ، وہ دماغ ہی پھر جاتے ہیں ان کے۔ تو مطلب اٹس ناٹ جسٹ پی ایچ ڈیز، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز بھی ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں قربانیوں کا۔ ان سے کوئی اللہ کے بندوں سے پوچھے کہ یار تمہارا ذہن اتنی لمیٹڈ سوچ کے تم مالک ہو کہ تم نے یہ سمجھا کہ میرے آگے کوئی مانگنے آئے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو گرا دے اور میں اس کے ہاتھ پہ 5,000 روپیہ رکھوں سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار، وہ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ محنت کرے، محنت سے کمائے، فارمرز کی طرح محنت کرے، یا فیکٹریوں میں اس کا مال لے کر جائے، یا چیریٹیز میں ان جانوروں کی کھالیں لے کر جائے اور اس سے وہ کمائے، اس سے وہ اپنا رزق بھی کمائے اور لوگوں کی مدد بھی کرے، کتنا اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تم یہ ساری چیزوں کو یار ہاؤ کین یو اکویٹ دم، یعنی اندازہ کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا لاکھوں کروڑوں کے ان کے جو اور خرچے ہوتے ہیں، ان کی صرف آپ شادیاں ہی دیکھ لیں، جو ماشاءاللہ امیر کبیر لوگوں کی شادیاں ہیں، اس پہ جو ایک ناچنے والی یہ منگواتے ہیں نا، سوری ٹو سے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو سے اٹ، ایکچولی آئی شوڈنٹ سے سوری، اٹس اے فیکٹ آف لائف۔ تو یہ بے شرم لوگ ناچنے والیاں جو منگواتے ہیں، وہ ایک ناچنے والی جو ہے نا، ان سے میرا خیال 15-20 بکروں جتنے پیسے تو وہ لے جاتی ہے، وہاں یہ بکرے بنے ہوتے ہیں اور وہ ان پہ چھری چلا جاتی ہے پیسوں کی۔ وہاں نہیں ان کو غریب نے یاد آنا، وہاں نہ غریب یاد آئے گا، نہ ہی یہ پورے کے پورے جو لسٹ میں نے آپ کو سینکڑوں بیسیوں فائدے بتا دیے، سب کے سب جو ہے نا وہ گئے بھاڑ میں۔ غریب ان کو تب یاد آنا جب اللہ کی کسی نشانی کا ذکر ہوگا، اللہ کے کسی کام کا ذکر ہوگا، وہاں ان کا غریب جو ہے نا وہ کوئی دل میں غریب جاگتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی، یہ قربانی کو یاد رکھیں، اللہ کی نشانی ہے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم کریں، جس کو نہیں توفیق وہ کم از کم قدر ہی کرے، کم از کم احترام ہی کرے، تاکہ اس کو دل کا تقوی نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔
جائے، ورنہ اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے اگر ہم نے اس کا احترام بھی چھوڑ دیا۔ کم از کم جو ہے وہ ہم پہ احترام واجب ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم ان کا کم از کم ادب احترام تو کر لو، اور کچھ نہیں۔ وہ جیسے کافر زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے ادب احترام، ہاتھ نہیں لگاتے تھے قربانی کے جانور کو۔ اب تو خیر سے قربانی کے جانوروں پہ دھوکہ بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ان کو فیک غذائیں بھی کھلائی جاتی ہیں موٹا کرنے کی۔ وہ ساری بیماریاں آ گئی ہیں اس امت میں، امیر سے لے کے غریب تک ہر ایک میں یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ناراضگی کو مول لے لیں۔ تعظیم، عزت اور ان کا احترام کریں اللہ کی اس نشانی کا، اور اللہ کے جتنے ایسے شعائر ہیں، جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، تاکہ ہم دلوں میں ہمارے صحیح ایمان اور تقوی پیدا ہو سکے۔ واللہ اعلم۔